اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے جو بات شروع کروں گا وہ ایک لطیفہ اگر آپ سن رہے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا الیکشن کے دن تھے تو اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد وہ لیڈیز بوتھ کی طرف چلا گیا جہاں پہ لیڈیز ووٹ ڈالتی ہیں، کیونکہ پاکستان ہے کہ یہاں پہ لیڈیز کے لیے علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ادھر جو شخص تھا جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ ووٹ کی پرچی دینے والا، تو اس نے کہا جی فلانی خاتون آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی وہ ووٹ ڈال کے چلی گئی ہیں۔ کہنے لگا حیرت ہے، آج بھی اس دفعہ بھی ملاقات کر کے نہیں گئی۔ تو اس نے کہا کیا مطلب کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا جی میری بیگم ہے۔ تو اس نے کہا آپ اور آپ کی بیگم ساتھ نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں تو مرے ہوئے بھی عرصہ دراز ہو گیا، لیکن ووٹ ڈالنے وہ ضرور آتی ہیں۔ تو ویورز یہاں سے میں نے بات اس لیے شروع کی کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس سے جو ہماری حزب اختلاف ہے یا پی ڈی ایم ہے، یہ کیوں اس کی مخالف ہے؟ اس کی مخالفت کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ جو وفات جو پا چکے ہیں افراد، وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ یعنی کہ میں اس کو یہی کہوں گا پی ڈی ایم کی زبان میں کہ حکومت اتنی ظالم ہے کہ جو زندہ ہیں ان پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور جو مر گئے ہیں اب ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کیا بات آپ کو کہوں۔ بہرحال اب شروع کرتے ہیں ایکچوئل ٹاپک یہ ہے، یا آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں اپنے پی ٹی آئی کے، بڑی دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، اور کل کے سیشن میں بھی انہوں نے کچھ جوابات دیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ صرف ان کے جوابات کو سنا کریں، اور سننے کے بعد یہ سوچا کریں کہ واقعی جو مراد سعید نے کہا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہے تو اس کو تسلیم کریں، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو بالکل آپ کی یہ وہ بنتی ہے، آپ کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ترجمانی کا آپ اپنا حق ادا کریں اور آپ اس کو جھوٹا ثابت کریں اس چیز کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مراد سعید کی جتنی بھی تقاریر سنی تو اس کے اندر میں یہی سوچتا ہوں کوئی اس کے اندر ایسا پہلو نکالوں کہ جس میں وہ غلط کہہ رہا ہو، لیکن وہ کہیں پہ بھی غلط کیوں نہیں کہہ رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ ساتھ میں بتاتا بھی ہے کہ فلانے ٹائم پہ آپ لوگوں نے یہ کیا۔ اب آتے ہیں ذرا شاہد خاقان عباسی کی جانب، جس نے آج اور کل ٹی وی کے اوپر بڑی باتیں کی بیٹھ کے اس کے الیکٹرانک مشین کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ جناب عددی اکثریت تو حکومت کی ہوتی ہے، لیکن ایوان جو ہوتا ہے وہ عددی اکثریت سے نہیں، ایک جسے کہتے ہیں کنسنسس انہوں نے لفظ یوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کار سے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے جس کے اندر، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کون سے طریقہ کار تھے ذرا وہ بتا دیں۔ میں بذات خود کل کی جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے معزز ایم این اے صاحب جو کر رہے تھے اور معزز سینیٹر صاحبان جو کر رہے تھے، تو دنیا کے اندر جو پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے وہ اسی لیے اٹھانی پڑتی ہے کہ اس طرح کے جاہل لوگ ہم اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ جو دوسرے کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک روش اپنائی ہے کہ آنے کے بعد جناب اسپیکر سے لڑائی کی، اپنا نمبر لیا، تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد وہ واک آؤٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے سندھ کے اندر بڑی کثیر تعداد میں جو خواجہ سراؤں کی یونینز ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور ان کا جو بڑا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم وزیر اعظم بنائیں گے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ عورت بھی پاکستان میں وزیر اعظم رہ چکی ہے اور مرد بھی رہ چکا ہے۔ تو اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بات کروں کہ اپنی پارٹی کو تو اور اپنی جنس کو تو ہر کوئی لائک کرتا ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے اپنی جنس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا مطلب یہ پورے اس سنیریو کی جانب، یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ کل سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ یہ جو بلاول بھٹو کو کیسے پتہ تھا کہ آج یہ جو ارکان ہیں، جو حکومتی ارکان ہیں، یہ 122 نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ لگا؟ اور یہ اس نے 122 کی کہاں سے نکال کر لایا؟ کہیں پہ مینشن ہے؟ آج میں نے آئین پاکستان کی یہ جو شق 7 ہے، 7 کے اندر جو پیرا 4 ہے، اس کا میں نے 3 دفعہ میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور پھر اردو میں بھی اویلیبل ہے، لیکن میں نے بہرحال اس انگلش کو بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور مختلف لوگوں سے کرایا، ایسے لوگوں سے کرایا کہ بلاول بھٹو ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا، بے شک یہ جتنی مرضی انگلش جانتا ہو۔ تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو ایوان میں حاضر افراد ہیں ان کے اندر ان کو اکثریت شو کرنی پڑے گی یا اکثریت ثابت کرنی پڑے گی۔ تو شکست جو ہے وہ ایک ووٹ سے بھی ہو جاتی، لیکن نہیں، یہ پھر مارجن جو تھا، یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے روندو پارٹیاں ہیں، یہ تو پھر جسے کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ٹھیکیدار تو یہی۔ اچھا، پاکستان میں نا 2 چیزوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان اور ان لوگوں کو تمام کو دیکھا جائے۔ ایک تو پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ایک پاکستان میں اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام تو خیر اس دن خطرے میں پڑ گیا تھا جس دن مولوی منیب الرحمان سے دوربین چھین لی تھی، اور مولانا فضل الرحمان سے وہ 22 نمبر بنگلہ کے پتہ نہیں 32 نمبر بنگلہ وہ خالی کرا گیا تھا، اس دن سے تو اسلام تو خطرے میں ہے ہی۔ لیکن کل کی ایوان کی کارروائی سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں آ گئی ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ خطرے میں آ جائے۔ اور آپ جیسے لوگ جب 35 سال کے اندر آپ جیسے لوگ لوٹ کھسوٹ کے اس دلہن کو ننگا کر چکے، اس کے باوجود بھی ایک قائم و دائم ہے، تو اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب محفوظ ہاتھوں میں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، آپ 2013 کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف کی، اس نے اپنے الیکشن کمپلین میں کہا تھا کہ جناب ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اس وقت یہ کہتا تھا۔ لیکن اب یہ کیوں نہیں یہ کہتا؟ اس لیے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاناما کی اصلیت کا پتہ ہے، ان کو تمام چیزوں کی اصلیت کا پتہ لگ گیا۔ 90 لاکھ کے قریب غیر ملکی پاکستانی ہیں، 90 لاکھ، 9 ملین۔ 9 ملین میں سے اگر جو 18 یا اس سے ابو ہو سکتا ہے وہ 6 ملین ہو، یعنی کہ 60 لاکھ ہو، کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں۔ تو پاکستانی جہاں پہ بھی جائیں ماشاءاللہ اس میں تو ہم خود کفیل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر 6 لاکھ ووٹر پاکستان کے اندر اب مزید جب 6 لاکھ نہیں 60 لاکھ ووٹر جو ہوگا وہ پاکستان کے اندر مزید اب یعنی کہ اپنی انٹری جب دے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی تو نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کا طبقہ ہمارا ذرا کم پڑھا لکھا ہوگا، جو مڈل ایسٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر مزدور طبقہ ہے۔ لیکن بہرحال سمجھ ان کو بھی آ گئی ہے، اور اگر آئی نہیں ہے تو آ جائے گی۔ تو عمران خان نے جس مشکل سے اور اب ثابت قدم رہتے ہوئے یہ بل منظور کرایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تو اب اوورسیز پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہماری ایک مخصوص سیٹ ہونی چاہیے، تو میں تو ان مخصوص سیٹوں کے ہی خلاف ہوں۔ تو میری ان سے یہ ایڈوائز ہے، یہ میری ان سے جسے کہتے ہیں کہ التجا ہے، کہ آپ مخصوص نشست کے بجائے آپ آ کے الیکشن لڑیں۔ جب ڈالر ڈکار اسحاق ڈار لندن میں بیٹھ کے الیکشن لڑ سکتا ہے، جب گلثوم نواز وینٹیلیٹر پہ لیٹ کے الیکشن لڑ سکتی ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو اس لیے آپ اس چیز کے اوپر ذرا غور کریں، پارٹیوں کو جوائن کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تحریک انصاف کو جوائن کریں، آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں، اور آپ جائز طریقے سے، یعنی کہ آپ خیرات میں مت لیں سیٹ مخصوص نشستیں، یعنی کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو خواتین ہیں، یہ ہر چیز کے اندر خواتین کرتی ہیں، لیکن ان کو ایوان کے اندر مخصوص نشست چاہیے، اس لیے کہ مفت میں کھاپا ٹاپا چلتا رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی گند مچا ہوا ہے ہماری اسمبلیوں کے اندر، یہ خواتین کی مخصوص نشستوں سے ہی مچا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جناب یہ منظور نظر خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی کے منظور نظر مت بنیں، اور آپ اپنا تشخص جو ہے اوورسیز کے لحاظ سے برقرار رکھیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا
بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں، تو بات ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کثیر زر مبادلہ بیرون ملک پاکستانی اپنا خون پسینہ ایک کر کے بھیجتے ہیں، اور میں ان سیاست دانوں پہ حیران ہوتا ہوں، خواجہ آصف جیسے، بلکہ خواجہ نہیں، خواجہ سرا آصف جیسے سیاست دان، جو کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ ان کو پاکستان کے حالات کا ہی نہیں پتہ تو وہ اس میں ووٹ کیوں دیں۔ اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے، اس نے کل کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس سے ڈلے اور نتیجہ یہاں پر نکلے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب تم پاکستان کی دولت لوٹ کے پیرس کے اندر سرے محل خرید سکتے ہو، جب نواز شریف پاکستانی دولت، غریب عوام کی دولت لوٹ کے جناب وہاں پہ ایون فیلڈ خرید سکتا ہے، تمہاری غیر ملکوں میں جائیدادیں، تمہاری تعلیمیں باہر، تمہارا سب کچھ باہر ہو سکتا ہے، تو باہر کے وہ لوگ جو ہیں جو اوورسیز ہیں وہ ادھر ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ان سے تم لوگوں کو ڈر ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ایک ایسا طبقہ ہے گا کہ جو تمہارے 14 طبق روشن کر دے گا۔ تو ویورز بات یہ ہے گی کہ یہ اب ان کے پلے کچھ رہا نہیں ہے، اور مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے، ناقص میری رائے یہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے، جو لوگ کہتے تھے، ویسے میں یہ نہیں کہتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر میں نے طاقتور ترین وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں دیکھا ہے، تو اب ان کے پلے تو کچھ رہا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان مہنگائی مارچ، پہلے کبھی وہ مہنگائی مارچ نکالے گا، کبھی وہ اسرائیل نامنظور مارچ نکالے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کا راستہ جو ہے وہ عنقریب بھول جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ کسی اور، وہ جو ہندو کہتے ہیں پرلوک سدھار جائے گا اسی حسرت کے اندر، کیونکہ اب اس کا نظر نہیں آ رہا۔ جو اس کے بیٹے کی سیٹ ہے یہ بھی اگلے الیکشن میں مجھے تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دوربین لگا کر بھی دیکھنے سے یہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی سیٹ نظر نہیں آئی۔ تو اپنے انجام سے عبرت لیں، اور میں آج یہ پھر نصیحت کروں گا کہ جنازے میں ضرور جایا کریں جتنے بھی سیاست دان ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا کسوٹا ہے، اور جنازے میں جانے کے بعد اس مردہ شخص کی حالت دیکھا کریں کہ وہ صرف ایک کفن لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پیسہ یا اس کی قبر کے اندر کوئی تجوری نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، لیکن افغان مہاجرین کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ہم پہ رحم کرنا چاہیے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کرے جس کے اندر یہ ہمارے ملک سے چلے جائیں۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ بھی اسی طریقے سے یہ بل منظور ہونا چاہیے تاکہ یہ نیکسٹ اسمبلی جو ہے اس کے اندر یہ جو 40% جو مفتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ بیٹھیں۔ ہاں، اور ہر پارٹی کو یہ باقاعدہ پابند کیا جائے کہ اس کا بھی بل پاس ہونا چاہیے کہ وہ خواتین کو 40% ٹکٹ خواتین کو دیں گے، تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، پھر وہی والی بات کرتا ہوں کہ ابلے ہوئے انڈے بھی آ گئے مارکیٹ میں، لیکن وہ گندا انڈا ابھی تک نہیں آیا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ اب اس کو بھی آ جانا چاہیے، اس کو بھی شرم کھانی چاہیے، اور یہ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں نون لیگ کے، ان کو چاہیے کہ اس کو شرم دلائیں اس بغیرت کو، اور اس کو واپس بلائیں۔ اور سب سے اخیر میں ہماری عدلیہ، معزز عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے ججز کے اوپر بھی نظر ڈالیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان ججز کی کرپشن دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔